صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب دو مسلمان آپس میں تلوار اٹھائیں اور مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ہاں جی، اس کی وضاحت تو اسی حدیث میں ہوئی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ مارنے والا تو جہنمی سمجھ آتا ہے، جو مر گیا وہ کیوں جہنمی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ دونوں نے ارادہ کیا نا، ایک کامیاب ہو گیا۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہی ہوا۔ یہ حدیث میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے یہاں پہ جس کفر کا ذکر کیا ہے نا، اور جہنمی ہونے کا یا کفر کا، اس میں کفر کا بھی ذکر ہے ایک حدیث میں، بخاری مسلم کی جو میں نے حدیث بیان کی، کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن۔ مراد یہ کہ کافروں والا عمل ہے، اور اگر کسی نے جائز سمجھ کے کیا، کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھا، تو وہ کافر ہو گیا۔ اب رہ گی جو صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہیں، بیسیکلی یہ احادیث وہاں پہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ اسپیسیفکلی تو حضور نے ان کے لیے کہا تھا، تو لڑے تو وہ آپس میں، تو کیا کافر ہوئے یا نہ ہوئے؟ وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے لڑے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کو جائز نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے سورۃ الحجرات کے اس حکم پر عمل کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایک گروہ باغی ہو جائے تو اسے آمادہ کرو کہ مین سٹریم میں آئے، اور اگر نہ آئے تو اس کے خلاف قتال کرو، اور جب قتال کرنے کے بعد وہ آمادہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا۔ یعنی وہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ مسلمان کے خلاف بھی تلوار اٹھا سکتا ہے، رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ملک میں یہ ضرب عضب اور رد الفساد کیوں شروع ہوا ہے؟ اکثر لوگ کہتے تھے یار یہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے نا، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ رٹ آف دی گورنمنٹ کو بھی تو اسٹیبلش کرنا ہے۔ کسی جتھے کو، پارٹی کو یہ اجازت تو نہیں دینی ہے کہ وہ ایک عوام الناس کا قتل کرنا شروع کر دے۔ تو رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بعض اوقات مسلمانوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ اور اس حوالے سے امت میں اگر کوئی رول ماڈل ہے نا، وہ تو سیدنا علی کی پرسنالٹی ہے، خلفائے راشدین میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو قتال ہوا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا، وہ کافروں کے خلاف تھا، کیونکہ منکرین زکوٰۃ کافر ہیں۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ لگ گئے وہ کافر ہیں۔ اسی لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عرب کے قبائل مرتد ہو گئے۔ مرتد کیوں ہے؟ کہ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کوئی ویسے اسلام چھوڑ گئے کیونکہ وہ قریش کے غلبے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، حضور کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اپنے اس سسٹم میں واپس چلے گئے۔ بعض جھوٹے پیغمبر انہوں نے کلیمز کرنے شروع کر دی۔ سیدنا علی کا جو قتال ہے یہ پیورلی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تینوں جنگیں، جنگ جمل، صفین اور نہروان۔ محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ جنگ جمل میں آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، زبیر اور باقی لوگ تھے۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، مغیرہ ابن شعبہ اور باقی لوگ۔ اور نہروان کی جنگ جو ہے وہ خوارج کے خلاف، لیکن خوارج بھی کافر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، کلمہ گو تھے، حضرت علی کے ساتھی تھے۔ حضرت علی کی محبت ہی میں حضرت علی کے خلاف ہو گئے کہ حضرت علی جو ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح پر کیوں آمادہ ہوئے ہیں اور غلوب کر گئے اس مسئلے کو۔ تو ہے تینوں مسلمان ہی ہیں، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے باہر نکلے تو آپ کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ نے وہ جوتی گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے حضرت علی کے انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹھ لیں تو پھر وہاں سے چلے۔ اور اس دوران حضرت علی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا،
ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تعبیر کی خاطر، قرآن منوانے کے لیے، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ظاہر ہے خوش نصیب ہے وہ، کہ جسے قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی۔ یعنی اس میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کبھی کسی مسلمان پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، حتیٰ کہ آپ نے تو بخاری مسلم میں عبداللہ ابن ابی کے قتل کی جب اجازت مانگی حضرت عمر نے اور حضرت خالد ابن ولید نے رضی اللہ عنہما، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ قانوناً آپ نے اسے صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا کیونکہ کلمہ گو تو تھا، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اپنا مبارک تھوک اس کے منہ میں ٹپکایا، اپنا کرتا کفن کے لیے دیا کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، اس کا بھی نام عبداللہ تھا۔ اس کے باوجود سورہ توبہ میں پھر آیات نازل ہوئی کہ آمدہ سے آپ نے نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، نہ آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں، ہم آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، یہ مجرم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا تمہیں مسلمانوں کے خلاف تم میں سے ایک شخص کو تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی خاطر، تو ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی ایک آنر تھی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آنا، میں ہوں وہ شخص۔ آپ نے فرمایا لا، تم نہیں ہو۔ یہ لا کے الفاظ آپ کی مبارک زندگی میں بہت کم دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا، تم نہیں ہو، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام حضرت علی کی طرف دوڑے اور انہیں جا کے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایک خوش قسمتی تھی۔ تو اصحاب کہتے ہیں کہ حضرت علی مسکرا پڑے، ان کے رسپانس سے ہمیں لگا کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی پہلے سے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اب جب یہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں نا تو وہ جو ناسبی ہیں نا، اب ظاہر ہے ان کے تو گلے میں یہ اٹک جاتی ہے کہ جب ان کو یہ ماننا پڑ جائے کہ حضرت علی نے جمل اور صفین جو ہے وہ حضور کی ڈیوٹی لگانے پہ لڑی ہے، انہوں نے تو مخالفین کو حضرت علی سے بڑھانا ہوتا ہے، تو پھر ہماری بات پہ آ جاتے ہیں نہیں یہ جمل صفین کے بارے میں نہیں ہے، یہ نہروان کے بارے میں ہے، خوارج کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں 5 منٹ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے خوارج کافر ہوتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں خوارج مسلمان ہیں، حضرت علی نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تو اگر خوارج مسلمان ہے نا جو حضرت علی کو کافر کہتے تھے، تو آج اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی رہے گا۔ یہ اینٹی وینم ہے، وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اسلام سے نکاح، ویسے تو کوئی ایک عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا، لیکن یہ کفر اور کفر ہوتا ہے، اسے کفر دون الکفر کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل بحث ہیں، ان کو بھی پتا ہے، ورنہ اگر ایکویشنز لگانی ہے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یعنی دل میں بھی حضرت علی سے نفرت رکھنے والا منافق ہے، اور جو دل میں نہ رکھے اپنی زبان پر لے کر آئے، اور اپنی زبان پہ نہیں 20 سال تک اپنے دور حکومت میں اپنے ممبروں سے حضرت علی پہ لعنت کروائے، اور آپ کہیں کہ نہیں اس کے دل میں بغض نہیں ہے، وہ تو دل سے بڑی عزت کرتے تھے، تو کون آپ کی بات کی مانے گا؟ تو پھر منافقت کا فتویٰ وہاں بھی لوٹ جائے گا، پھر وہاں یہ کہیں گے نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، اس طرح کسی پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا، ریزیمبلنس سے چیزیں ایگزیکٹلی وہ نہیں بنتی ہیں۔ تو یہی بات ہم آپ کو ٹیکنیکل فقہی بحث ہیں، ویسے ان لوگوں میں فقہ کی بھی کمی ہوتی ہے نا، ایون جو لوگ اپنے آپ کو فقیہ بھی کہہ رہے ہیں ان میں بھی فقہ کی کمی ہے، انہیں پتہ نہیں یہ معاملات کس طرح کے ہیں۔ تو اچھا یہ حدیث اگر آپ پوری دیکھیں نا تو یہ پوری حدیث کہ جو 2 مسلمان آپس میں تلوار اٹھائے، مرنے والا اور مارنے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ حدیث پوری اس طرح صحیح بخاری میں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ صحابہ یا تابعین میں سے ہوتا ہے، تو وہ حضرت علی کی سپورٹ کے لیے جنگ جمل کے لیے روانہ ہوتا ہے، تو دوسرے صحابی اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو، اور آگے سے وہ یہ حدیث سناتے ہیں۔ یہ حدیث بعد ناسبی بھی پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ حدیث جو انہوں نے فٹ کی ہے
ادھر تو چھوڑ دینا، بعد میں فٹ کرتے ہیں، پہلے جو صحابہ کرام کی آپس کی جنگیں ہوئے ہیں اس میں سے بتائیں کون سے پھر جہنمی ہیں، یہ مسئلہ حل کریں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ان کا موقف غلط تھا، حضرت علی کا اس وقت ساتھ دینا چاہیے تھا ان لوگوں کو۔ اور سب سے بڑے نیوٹرل اصحاب میں سے، جو جسے کہتے ہیں نیوٹرل، وہ انگریزی کا لفظ ہے، مولوی اس کا کوئی اور مطلب لے لیتے ہیں، تو اردو میں کہہ دیں کہ غیر جانبدار ہو گئے ان جنگوں میں، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے۔ ظاہر ان کی ایک ورث تھی نا، کیونکہ حضرت عمر کے جو بیٹے تھے، ان کے بارے میں بھی المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے، اور مجموع الزوائد کے اندر آتا ہے کہ وہ آخری عمر میں پچھتاتے تھے کہ کاش میں نے اس وقت حضرت علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیا ہوتا، کیونکہ عبداللہ بن عمر قتل ہوئے ہیں بنو امیہ کے ہاتھوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے جیلسی کی وجہ سے ان کے پاؤں میں نیزہ مروا دیا تھا، کیونکہ خلیفہ وقت امیر حج انہیں بنایا کرتے تھے، حالانکہ حجاز کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف، تو اسے یہ بڑی ہوتا تھا کہ بھئی گورنر تو میں ہوں اور عبداللہ بن عمر کی اتنی عزت کیوں ہے، تو وہ مروا دیا۔ تو آخری عمر میں جو باتیں باقی لوگوں کو سمجھ آئیں، حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ۔ اور ہمارے لیے تو سپورٹ میں وہ حدیث ہی موجود ہے المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے اے علی جو تجھے قتل کرے گا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ حضور نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا بدبخت۔ قوم سمود کی اونٹنی جب قتل ہوئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ قوم سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اس امت نے جب اونٹنی کو قتل کیا ہے نا، اللہ کی اونٹنی علی ابن ابی طالب کو، تو اس امت پہ بھی عذاب آیا کہ دوبارہ ان کو خلافت نصیب نہیں ہوئی، جو مرضی کرتے رہیں گے۔ کام بھی بہت بڑا پایا انہوں نے، اس تو بعد کربلا بھی کیتی ہے، تو اتنی جلدی تو نہیں ہے معافی ہونی تھوڑی۔ ہاں آج بھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آج بھی کربلا ہو تو پھر حسین کے ساتھ وہ چند ایک لوگ ہی کھڑے ہوں گے، جن کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، ان کے چند ساتھی، باقی سب لوگ پھر نیوٹرل ہو جائیں گے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کے لیے کھڑا ہونا۔